اور یہ ایک نیا منصوبہ ہے جو لاہور میں بننے جا رہا ہے. لیکن یہ صرف ایک نیا منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک نئی سوچ کا بھی نام ہے، یہ ایک نئے بزنس ماڈل کا بھی نام ہے، یہ ایک نئے طریقہ کار کا نام ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے. ہم لوگوں کا رویہ بنیادی طور پہ یہ رہا کہ ہم انفراسٹرکچر میں اور چیزوں کے اوپر بھی سرکار کی فنڈنگ اور پیسے خرچ کرتے تھے. لیکن پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور ہمیں اپنے ریسورسز کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ہم نے اپنے صحت کے شعبے میں بھی پیسے خرچ کرنے ہیں، ہم نے تعلیم پہ بھی خرچ کرنے ہیں، سوشل ویلفیئر پہ بھی کرنے ہیں. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ جگہیں جہاں پر پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے وہاں پہ ہم نجی سرمایہ کاروں کو کھینچ کے لائیں اور ان کی انویسٹمنٹ سے حکومت کا، معیشت کا، شہر کا پہیہ چلائیں. اور یہ وہ سوچ تھی جو آج تک حکومت میں نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سی بی ڈی اس سوچ کی تبدیلی کا نام ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایک خواہش تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ حکومت کے پاس شہروں کے اندر ایسی بہت ساری پراپرٹی ہے، ایسی بہت ساری ریئل اسٹیٹ ہے جو ڈیڈ پڑی ہوتی ہے، اور نہ صرف اس کے اوپر کاٹ کباڑ ہوتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس طرح کی زمین پہ قبضے بھی ہوتے ہیں، رینٹ سیکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ اس کو لیوریج کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے اور اس سے شہر کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کیا جائے. ان کا دوسرا ویژن یہ تھا کہ پبلک انویسٹمنٹ کو صرف ان جگہوں پہ یوز کیا جائے جہاں پر یا تو اس کی اشد ضرورت ہے یا اس سے ہم پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو کراؤڈ ان کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم جہاں کچھ پیسے ڈالیں گے وہاں پہ ہمارے پیچھے نجی سرمایہ کار آئیں گے اور وہ سرمایہ کاری کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ سرمایہ کاری کریں تو اس سے کاروبار کا پہیہ چلے، نئی نوکریاں بنیں، نئے پروجیکٹس بنیں تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے. اسی کانسیپٹ کو ہم آگے لے کے چلے اور لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی سوچ کے ساتھ پبلک سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہے. اس ادارے کے بھی 3 بڑے اہم مشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ماحول دوست ادارہ ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں جہاں آج ہم اسموگ جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جائے جو کہ ماحول کے لیے اچھا ہے، جہاں پہ اسموگ کا خاتمہ ہو، جہاں پہ لوگ صاف ہوا میں سانس لے سکیں، جہاں پہ ایک اتنا اچھا ماحول ہو کہ سرمایہ کاروں کا خود بخود دل کرے کہ وہ ادھر آئیں اور اپنے پیسے لگائیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسرا مقصد ہے اربن ری جنریشن یا شہر کی تخلیق نو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر نہ تو ہم نے لینڈ یوز کو انفورس کیا، نہ ہی ہم نے کسی قسم کی پلاننگ کی، اور شہر کو ہم نے بے ہنگم طور پہ پھیلنے دیا. اور آج آپ ایک سائڈ پہ قصور سے دوسری سائڈ پہ گجرانوالہ تک آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کا پھیلاؤ جو ہے جس کو اربن سپرال کہا جاتا ہے وہ ختم ہی ہونے کو نہیں آتا. اربن سپرال سے جو شہر کی ایجنسیز ہیں وہ بھی بے بس ہو جاتی ہیں. وہ آخر شہریوں کو سہولیات کہاں سے کہاں تک دیں، کیونکہ شہر کا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اربن ری جنریشن کی بنیاد رکھی گئی. اور ورٹیکل گروتھ، یعنی کہ ہمیں اپنے شہروں میں اب اوپر جانے کی ضرورت ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں وہ ماڈل لے کے آنا ہے جو مغرب نے بہت سال پہلے اپنا لیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے ماحول کے اندر ان کے دفاتر بھی ہوں، ان کے اپارٹمنٹس بھی ہوں، اور وہیں پہ جو شہری سہولیات ہیں وہ بھی مہیا ہوں. تو ورٹیکل گروتھ، اربن ری جنریشن اور ایکو فرینڈلی سٹی کی بنیاد کے اوپر سی بی ڈی نے اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک ماسٹر پلان دیا. یہ جو جگہ تھی اس کو سول ایویشن نے سیفٹی کی وجہ سے بند کر دیا ہوا تھا اور یہ بند پڑی تھی. تو جب اس جگہ کا آغاز ہوا تو انہوں نے ایک ماسٹر پلان رکھا، اور آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ اس ماسٹر پلان کا پہلا جزو ہے، اور اس کا نام ہے سی بی ڈی پرائم. اور یہاں پر انہوں نے پنجاب کی تاریخ کی ہم نے سب سے بڑی آکشن کی، اور 40 ارب روپیہ آج کی ڈیٹ میں یہ جنریٹ کر چکے ہیں. اس پروجیکٹ کی آغاز صرف اور صرف 10 کروڑ روپے سے رکھی گئی، اور اس 10 کروڑ روپے کے بعد 40 ارب روپیہ خود بخود سی بی ڈی نے جنریٹ کیا، اور انشاءاللہ مارچ 2022 تک یہ 100 ارب جنریٹ کر لیں گے اور 100 ارب کی فگر ٹچ کرنے جا رہے ہیں. مارچ 2023 تک یہی 100 ارب 200 ارب میں تبدیل ہو جائے گا،
اور ان کا لانگ ٹرم ویژن یہ ہے کہ انہوں نے 1000 ارب جنریٹ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے CBD کے لیے انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ 1000 ارب رکھا ہے, اور اس سے جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے 2500 ارب. تو یہ وہ منصوبے ہیں جو پنجاب کی تاریخ میں اور لاہور کی تاریخ میں انقلابی منصوبے ہیں, اور یہ لاہور کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گے, اور شہر کے وسط میں ایک ایسے نئے شہر کی بنیاد رکھیں گے جس کو لاہور کے شہری یاد رکھیں گے. CBD پرائم کے بعد جو اگلا افتتاح ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ روز میں, وہ لاہور ڈاؤن ٹاؤن کا ہے. اور پاکستان میں یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. پاکستان میں آج تک کوئی پلان ڈاؤن ٹاؤن نہیں تھا, اور لاہور کی تاریخ میں یہ پہلا ڈاؤن ٹاؤن ہوگا جس کی بنیاد CBD رکھنے جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارا ڈیجیٹل سٹی ہے, اور پھر ریزیڈینشیل سٹی ہے. تو یہ پورا ماسٹر پلان جو ہے یہ مختلف مرحلوں میں رول آؤٹ کیا جائے گا, اور اس میں پرائیویٹ سرمایہ کار بھی آئیں گے, انویسٹرز بھی آئیں گے. یہاں پہ کچھ بہت دلچسپ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اس کو آپ نے ایک ماحول دوست شہر بنانا ہے, تو یہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی, اور بلو روڈز ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے. قطر کے اندر آپ جائیں تو آپ کو وہاں بھی ملتی ہیں, لیکن پاکستان میں ایسی کوئی ریت نہیں رکھی گئی, اور انشاءاللہ یہ ریت جو ہے یہ بھی CBD رکھے گا. یہاں پر لوگوں کو پیدل چلنے کے مواقع ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ جو گاڑیوں کی ٹریفک ہے اس کو انڈر گراؤنڈ رکھا جائے گا. تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جیسے آپ سنگاپور میں یا کسی اور بڑے شہر میں آ گئے ہیں, لیکن در حقیقت یہ ایک نیا لاہور ہے جو ہم شہریوں کو دینے جا رہے ہیں. CBD نے جیز کے ساتھ ایک ارینجمنٹ بھی کیا ہے جس کے تحت ایک اسمارٹ سٹی ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی. یہاں پہ انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ وہ کانسیپٹ ہیں جو دنیا میں آگے جا رہے ہیں, اور ہم لاہور میں اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, جہاں پر مختلف ڈیوائسز ایک دوسرے سے آپس میں بات کریں گے. اسمارٹ میٹرز ہوں گے, سولر ڈیوائسز ہوں گے, اور ان کا اپنا کیپٹیو پاور جنریشن ہے جس سے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہوگی, تو اس کی بنیاد بھی ادھر رکھی جائے گی. یہاں پر اسمارٹ ٹریز کا کانسیپٹ بھی دیا جا رہا ہے, اور اسمارٹ ٹریز وہ ٹریز ہیں جو لاہور میں اور اس جگہ پہ اسموک کے خاتمے میں مدد دیں گے. ایک اسمارٹ ٹری جو ہے 1000 درختوں سے زیادہ پاور رکھے گا, اور انشاءاللہ اس ماحول کو صاف کرے گا. اور یہ جو سٹی ہوگا یہ سیلف ریلائنٹ ہوگا, ہر طرح سے انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے CBD اتھارٹی کے ذریعے حکومت کے اندر ایک کمرشل پروگریسو سوچ کی بنیاد رکھی ہے. وہ تمام ڈپارٹمنٹس, وہ تمام ادارے جن کے پاس ڈیڈ پراپرٹیز پڑی تھیں, ڈیڈ ایسٹس پڑے تھے, وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ CBD کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی پراپرٹیز کو استعمال میں لا سکیں, پرائیویٹ سرمایہ کاری لا سکیں, اور وہ جیسے جیسے اس کے اندر آئے گی ویسے ویسے معیشت کا اور ترقی کا پہیہ چلے گا. اور یہ جو نئی سوچ ہے, یہ نئی سوچ کی بنیاد ہم صرف بزنس ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹ جنریشن کے اندر نہیں رکھ رہے, بلکہ حکومت کے ہر شعبے کے اندر اس نئے سوچ کی بنیاد ہے. کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب لاہور تشریف لا رہے ہیں, اور ہیلتھ کارڈ کی جو تقریب ہے, اس کی جو تقسیم ہے, اس کی تقریب سے وہ خطاب بھی کریں گے, اور لوگوں میں یہ جو کارڈز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور یہ کارڈز ہر طبقے کے لیے ہیں, یہ مزدوروں کے لیے بھی ہیں, صحافیوں کے لیے بھی ہیں, آپ کو بھی یہ کارڈ دیے جائیں گے, تاجروں کے لیے بھی ہیں, سرکاری ملازموں کے لیے بھی ہیں, اور ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے اس کو یہ سہولت میسر ہوگی, اور وہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے جا کر اپنے اور اپنے خاندان کا علاج کر سکے گا. اور یہ تمام سہولتیں جو ہیں یہ ان سیاسی تارکین وطن کے لیے بھی ہیں جو آج باہر جا کر اپنا علاج کروا رہے ہیں, اور اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو ان کو ایئرپورٹ کے اوپر یہ کارڈ بھی دے دیا جائے گا تاکہ وہ بھی سہولت سے پاکستان کے اندر اپنا علاج کرا سکیں. 30 سال میں تو انہوں نے ایسی کوئی بنیاد نہیں رکھی, لیکن چلیں ہم ہی ایک ایسی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم ان کا علاج انشاءاللہ پاکستان میں ہی کرائیں. شکریہ. ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پرائم کے حوالے سے وہ میڈیا کو آگاہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ نیا طریقہ کار ہے. وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ سرکاری اراضی کو استعمال میں لایا جائے.